تھا اور میری یہ ضد تھی کہ مجھے سب سے یہ کہنا تھا کہ اس جیون میں اس کرسی پر میں خوش ہوں اور اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پریرنا دائک چیزیں میں نے کری. کیا بات ہے، بہت بڑھیا بات. ہمارے ساتھ یہاں جسٹس روشا مہرا جی بیٹھے ہوئے، پورو نیادیش دہلی ہائی کورٹ. آپ نے اس پینل میں اپنی سفارشیں دی تھی جو نربھیا کانڈ کے بعد بنایا گیا تھا اور اس کے بعد ایک کڑا قانون دیش میں آیا. آپ کیسے دیکھتی ہیں خاص طور پر ریپ وکٹمز کی دشا کو آپ نے بہت کیسز بھی دیکھے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی قانونوں سے فرق پڑا ہے؟ دیکھیے، قانون سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو پا رہی. ہم نے جتنی ریکمینڈ کیا کہ پولیس کو سینسٹائز کیا جائے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم سینسٹائز کر رہے ہیں، پر آپ روزانہ جو دیکھ رہے ہیں کوئی سینسٹائز نہیں ہو رہے. ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، نہ تو وکٹم کی آئیڈینٹی سیکرٹ رکھی جاتی ہے، نہ ہی ان کو پراپرلی لک آفٹر کیا جاتا ہے. سو میں سو کہ ان کی جو ایویڈنس کلیکٹ کرنی چاہیے وہ بھی پراپرلی کلیکٹ نہیں ہوتی. فورینسک سائنس کی رپورٹ نہیں آتی مہینوں تک. اب جب آپ کی رپورٹ ہی نہیں آتی ہے اور جب تک آتی ہے کیس ختم ہو چکا ہوتا ہے، اسی لیے بہت سارے کیسز ریپ کے لوز کر جاتے ہیں کورٹ میں آ کے. اس لیے میری سب سے پہلے یہ سجیشن تھی کہ ون سٹاپ سینٹر لگایا جائے. ایک ہاسپٹل میں نوٹیفائی کریے کہ ون پورشن صرف اور صرف ریپ وکٹم کے لیے ہوگا. اس چھت کے نیچے جہاں وہ لیڈی یا ریپ وکٹم جائے گی وہ سیکرٹ ہوگا، وہاں اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی. اور پھر جو نرس ہوگی وہ ایکسپرٹ ہونی چاہیے. اس کو معلوم ہے کہ اگر میں کوئی غلط ہاتھ لگا دیا تو ایویڈنس ڈسٹروائے ہو سکتی ہے، تو ایکسپرٹ لیڈی ہونی چاہیے جو کلیکٹ کر سکے. وہاں سب سے پہلے کاؤنسلر ہونی